کے اندر کہاں سے آئے گا؟ ان کی تہذیب کے اندر کہاں سے غیرت آئے گی؟ ان کے تمدن کے اندر کہاں سے غیرت آئے گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قانون دیا ہے، بہترین تہذیب، بہترین تمدن عطا فرمایا۔ ہمیں غیروں کے پیچھے جانے کے بجائے یہاں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں غیروں کی تہذیب و تمدن کو دیکھنے کے بجائے، اس پر رشک کرنے کے بجائے، ہمیں ایک مسلم اور مضبوط اور مستحکم قانون کو دیکھنا چاہیے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہم اس کو انگریزی لباس بناتے ہیں، انگریزی بال بناتے ہیں، انگریزی پینٹ شرٹ بناتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے بچہ بڑا ہو مسلمان کی طرح لگے، عربیوں کی طرح لگے، علماء کی طرح لگے، صلحاء کی طرح لگے، نہیں۔ دینی گھرانوں کے اندر یہ ماحول ہے کہ ہم علماء کی طرح، ہم صلحاء کی طرح لباس پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اپنے دین کی طرف آنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جس معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت نہیں ہے، اس معاشرے کی انسانیت نہیں درست نہیں ہو سکتے، وہ سدھر نہیں سکتے۔ ابھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا وقت وہ اور ایڈوانس ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں جنم لے رہی ہیں کہ جو نقصان دینے والی چیزیں۔ تو اس لیے اب پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جیسے موبائل آ گیا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ تو ان سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اس کے برے استعمال سے، نئی ایجادات کی برے استعمال سے ہم نے اپنے بچوں کو روکنا ہے۔ تو اب تربیت جتنی ضروری ہے اتنی مشکل بھی ہو گئی ہے، اور اس تربیت کا بہترین راستہ مدارس ہے۔ کیا ہے؟ مدارس ہے۔ مدارس اسلام کا قلعہ بھی ہے، مدارس اسلام کا مرکز بھی ہے، اور مدارس ہی اسلام کی حفاظت کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے اور بچوں کی تربیت کرنے والے۔ یقیناً ایک شخص وہ ہوگا جس بچے کے اوپر اس کے والد گرامی نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں گے۔ کتنے؟ کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں گے، اسکول، کالج، ڈاکٹر، انجینئر بنایا ہوگا، اور ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے ہفتے کا 100 روپے دیا ہوگا، اس نے جا کے مدرسے میں پڑھا ہوگا۔ تو ان دونوں بچوں میں سے زیادہ جس کے اوپر آپ نے صرف لاکھ بھی خرچ نہیں کیا، 1000 خرچ کیا ہوگا، وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، وہ آپ کی زیادہ عزت کرتا ہوگا۔ آپ کے مرنے کے بعد اس کو آپ کی زیادہ فکر ہوگی، آپ کے اوپر دعائیں وہ کرے گا، آپ کے لیے سارے ثواب وہ کرے گا۔ ہم نے کئی ایسے جنازے دیکھے ہیں، خدا کی قسم، کئی ایسے ہم نے جنازے دیکھے ہیں کہ جن بچوں کے اوپر خرچہ کر کر کے والدین نے اپنی ساری کمائی لگا کے ان کو امریکہ بھیجا، کبھی کہاں بھیجا، لیکن وہ والدین کے جنازوں پر نہیں آئے، والدین کے جنازوں پر نہیں آئے۔ ایسے جنازے ہم نے دیکھے۔ تو اس لیے 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی زندگی ہے دنیا میں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں رہنا تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی آخرت کی طرف نگاہ رکھنی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ بنائیں۔ ضرور اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیں، ضرور اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تربیت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں آج کل کیا حالات ہیں، بے حیائی۔ اب اس کو یوں ہم تعلیم تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ایک اور نام دیا جائے کہ بے حیائی عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اب ضرور سکھائیں، لیکن ساتھ ساتھ تربیت کا خیال رکھیں، اور مقصد کی طرف بھی ان کی توجہ لائیں۔ مقصد کو نہ بھولیں، اس کو مقصد نہ بنائیں، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ ایک اعتبار سے اسکول کی تعلیم کے حوالے سے انسانیت کی خدمت، چونکہ اب اسکول کی تعلیم کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے، انجینئر بنوں گا پیسے کماؤں گا، ڈاکٹر بنوں گا پیسے کماؤں گا۔ انجینئر بننے سے اللہ تو خوش نہیں ہوتا، ڈاکٹر بننے سے تو نہیں ہوتا۔ اب جتنے جو ہے یہ شعبہ جات، جتنے اس وقت انسانیت کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی دوسرا شعبہ نہیں کر رہا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اسی شعبے میں جب ہماری اولاد بھی جائیں ڈاکٹر بن کر، تو ہماری اولاد انسان ہو، کسائن ہو، ہماری اولاد وہ اس شعبے کے اندر جائیں تو انسانیت کی خدمت کا ذہن لے کر کے جائیں، انسانیت کو لوٹنے کا ذہن لے کر کے نہ جائیں۔ تو اس لیے بہر صورت وقت بہت مختصر ہے، بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، ماں بہنوں سے بھی عرض ہے اور آپ حضرات سے بھی،
کہ ہمارے دو مقاصد ہیں، ہم نے انسانیت کو کامیاب بنانا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اس دین اسلام کے غلبے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کا ٹھیکہ صرف میں نے اور ان علماء کرام نے اور دیگر علماء نے نہیں لیا، امت کے ہر فرد کے اوپر یہ دو مقاصد لازم ہے برابر، کہ ہر فرد جو ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے کوشش کرے۔ تو کیا ہماری عوام بھی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ علماء شہید ہوں، علماء قادیانی آئے ان کے ساتھ علماء لڑیں، کوئی اور جو ہے صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہیں، علماء آگے بڑھیں، کوئی اور فتنہ آئے ان کے ساتھ، علماء کا کام ہے بس۔ عوام نے کیا کرنا ہے؟ کیا عوام نے جنت میں نہیں جانا؟ یا عوام کو جو ہے اس مقصد کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا؟ تو اس لیے اگر ہم اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم مقصد کو بھول کر دائیں بائیں ادھر ادھر لگ جائیں گے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہمیشہ کسی بھی کام کاروبار کے اندر بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جس کا ٹارگٹ ہو، جس کا مقصد ہو کہ میں نے اس کاروبار کو کہاں تک لے کر جانا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، شارٹ راستہ میں نے کون سا اختیار کرنا ہے، اس راستے کے اندر میں نے کن کن سے بچ کے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال خاردار جنگل کی طرح ہے۔ جس طرح جنگل میں بندہ کپڑے سمیٹ کر چلتا ہے کہ کہیں جو ہے کانٹے جو ہے کپڑوں کے اندر نہ لگ جائے، اسی طرح ہم نے اس دنیا میں گناہوں سے بچ کر اپنے مقصد کی طرف نگاہیں رکھ کر کے چلنا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب فرماتے ہیں کہ انسانیت کی کامیابی یہ ہے کہ مکلف ہونے کے بعد سے لے کر قبر تک اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے قبر تک، یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو بہر صورت جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی طالبات ہیں جو مشکات سے فارغ ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ختم بخاری شریف جو ہے جن کا ختم ہے، ان کو بھی میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم خوشی کی گھڑی کے اندر ان بچیوں کے والدین خصوصاً تاج صاحب جو ہے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم گھڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن بچیوں نے قرآن مجید کی تجوید مکمل کی ہے، قرآن مجید ناظرے میں ختم کیا یا حفظ میں ختم کیا، یا اس کے علاوہ جتنے شعبہ جات کے اندر جو بچیوں نے اس شعبے کو کمپلیٹ کیا ہے، ان تمام بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب کا معاون اور مددگار ہو کہ دن دگنی اور رات چگنی اللہ تعالیٰ جامعہ نصرت الاسلام کو ترقی نصیب فرمائے۔ اور ابھی جو ہے تقریباً جگہ نہ ہونے کے باوجود اور وسائل کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد اور نصرت فرمائی کہ اتنی کتابیں بھی جو ہے وہ مکمل ہوئی، اتنی بڑی تعداد کے اندر جو امتحان بھی ہوئے، سب کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے۔ تو آپ حضرات سے میری دو درخواستیں ہیں کہ آپ جو ہے حضرت صاحب کے ساتھ جانی، مالی، وقتی تعاون کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، کس چیز کا اہتمام؟ دعاؤں کا۔ اپنی دعاؤں میں اس مدرسے کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذریعے سے امت کو سنوارے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اس علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ دیکھیں جتنی ایک عورت جو ہے، جتنا وہ گھروں کے اندر، جب عورت تبدیل ہوتی ہے تو مرد خود تبدیل ہوتا ہے۔ عورت دیندار ہے تو مرد دیندار بن جاتا ہے۔ اگر عورت دیندار نہیں ہے، مرد دیندار ہے تو عورت کو راستے پہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اس مقصد کو پیش نظر رکھیں، اس مقصد کو پھیلائیں، اور عورتوں کو دیگر عیش و عشرت کی زندگی کی طرف جو ان کا دھیان ہے اس سے ہٹا کر اس مقصد کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو اس حدیث کی تشریح کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں، تو کسی کی گستاخی ہو گئی ہو، تو میں بسمیت تمام علماء اکرام اور تمام جو ہے ماؤں بہنوں سے اور تمام لوگوں سے جو ہے معذرت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔